ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پس جب عیسیٰ کو ان لوگوں کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار، آپ کے طرفدار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہو گئے، مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، رسول کی پیروی کی۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 52 53 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصیات، صفات اور ان کا جو معجزہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس رسول بن کر کے گئے۔ جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا ان کو ان کے سامنے پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام کے تمام نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور بندہ ہوں، اور تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور یاد رکھو میرا اور تمہارا سبوں کا رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی یہودیوں کے درمیان رسول بن کر کے گئے، دعوت دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو رسول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت و فرما برداری بالکل ضروری ہے۔ آج ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی مسلمانوں پر فرض ہے، باقی کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ ان کی اطاعت کرنا، ان کے پیچھے چلنا، اس فرقے کو ماننا، اس عالم کے بات کے پیچھے چلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس عالم کی بات، جس امام کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے میچ کرے گی اس کے پیچھے چلیں گے، جن کی بات میچ نہیں کرے گی ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ البتہ وہ عالم دین ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت اپنی جگہ پر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی دعوت دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور جو کچھ توریت کے اندر حرام تھا پہلے اس کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، جو مسائل تھے جس میں تمہارا اختلاف تھا اس کو میں حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ تمام کے تمام دعوتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیا تو پہلے ان کے علماء جو تھے یہود کے وہ مخالفت پر اتر آئے، کئی بیٹھکیں ہوئی، بحث و مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، دلیلوں کے روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تمام باتوں کا جواب دیا۔ اور جب یہودیوں کو یہ پتہ چل گیا اور ان کے علماء کو یہ پتہ چل گیا کہ دلیل کے معاملے میں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مات کھا گئے تو اب وہاں سے دشمنی شروع ہوئی، دشمنی کرنا شروع کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب یہودیوں سے ان کے انکار کا، ان کے کفر کا پتہ چل گیا، ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ اب میرا انکار کریں گے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ سازش میں پڑ چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہٹ دھرمی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب یہ لوگ سازش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کا ہی صفایا کر دیا جائے، اس کا پتہ صاف کر دیا جائے، کھیل ختم ہو جائے گا۔ جو ہم لوگوں کی دکانداریاں پہلے سے چل رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ جب ان کو پتہ چل گیا ان کی سازش کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ تھا
کہ انبیاء کو قتل کرنا ان کی عادت ثانیہ ہے یہودیوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہود کا ایک رئیس ایک رقاصہ کے فرمائش پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا تھا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب میری جان کا مسئلہ ہو گیا ہے، میرے جان پہ بن آئی ہے، تو اس وقت جان بچانے کے فکر میں نہیں پڑے۔ ابھی ہوتا ہے نا، جان پہ پڑ رہے تو جان بچانے کی فکر کرنا ہے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جس دعوت کو پیش کر رہا ہے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ، دلیلوں کی روشنی میں، پورے استقامت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ مصلحت، لوگوں کے مفاد اور اپنی جان کا خوف بالکل نہ کرے۔ ہر حال میں اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اس کا نصب العین یہ ہونا چاہیے، اس کا ارادہ اور اس کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر اس معاملے میں کسی بھی طرح کی مصیبت آ جائے اس کو ہنستے ہوئے برداشت کرنا ہے۔ بالکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا کہ ان کی نظر میں ان کی جان کی پرواہ نہیں تھی، اللہ کا دین کیسے پھیلے۔ آپ کو میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے سورۃ البروج کی تفسیر میں کہ ایک جادوگر اور ایک بچے نے اللہ کے دین کو اپنی جان دے کر کے بھی پھیلا دیا، اپنی جان دے دیا لیکن پھیلا دیا۔ ویسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا، قال، تو انہوں نے کہا، کیا کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں لوگوں کے درمیان جا کے اعلان کیا کرتے تھے، جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے اندر، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن کے اندر روایت کیا ہے کہ جب حج کا موسم آتا تو مکہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے درمیان چلے جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کیا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھ کو پناہ دے، کون ہے جو میرا سپورٹ کرے کہ میں اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاؤں، کیونکہ قریش نے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے اور میرے رسالت کا حق مجھ کو ادا کرنے سے روک دیا ہے، کون مجھ کو پناہ دے گا۔ بالکل اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان جا کر کے کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ آج بھی ایک داعی اگر اپنی دعوت کو لے کر کے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تعاون ضرور کرے گا، اس کی مدد ضرور کرے گا، اس کا سپورٹ ضرور کرے گا۔ لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا جو اس داعی کی دعوت کو سپورٹ کرے۔ محترم سامعین کرام، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا تو اللہ فرماتے ہیں قال الحواریون، حواری لوگ اٹھے اور کہے نحن انصار اللہ، اے نبی عیسیٰ، ہم آپ کے طرفدار ہیں اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے طرفدار ہیں اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حواری لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ضرور ہے کہ یہ جو حواری ہیں اس کا اصل معنی ہے انصار، جیسے مدینے کے انصار تھے، بالکل یہ ویسے ہی انصار جنہوں نے اپنا سب کچھ تج کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ذمہ لیا۔ حواری کو اگر سمجھنا ہے تو آپ ایک حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب و مناقب الزبیر بن العوام میں روایت کیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کی کہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلائی، بالکل ٹھنڈی اور پالے والی ہوا، آندھی کی شکل میں، جس سے کفار و مشرکین کے جو ٹینٹ وغیرہ تھے سب اکھڑ گئے، تراہی مچ گئی کفار و مشرکین کے خیمے میں۔ اب وہ لوگ جانے کا سوچنے لگے تو بالکل ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے۔ ایسے موسم میں کفار و مشرکین کے صحیح رپورٹ کو لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو جائے گا اور کفار و مشرکین کا صحیح رپورٹ لے کر کے آئے گا۔ اب اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پالے والی ہوا چل رہی ہے، طوفان ہے، کسی کو جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آدمی اٹھتے ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر کے آؤں گا رپورٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، پھر کہا کون ہے جو میرے لیے
कुफ़ार व मुशरिकीन की सही रिपोर्ट को लेकर के आए, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, कहा कि मैं लेकर के आऊँगा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन, हर नबी का एक हवारी होता है, एक मददगार होता है, और मेरा मददगार ज़ुबैर बिन अव्वाम है। तो ये हवारी है जो मददगार हैं। ऐसे ही चंद लोग खड़े हो गए। क्या कहा उन्होंने? अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों ने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, आपके दीन के तरफदार हैं। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ले आए। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हो गए। फिर आगे कहा रब्बना, ऐ हमारे रब, आमन्ना बिमा अंज़ल्त, जो कुछ आपने नाजिल किया है हम उस पर ईमान ले आए। वत्तबअना रसूल, और रसूल की इताअत व फरमाबरदारी में लग गए। फक्तुबना मअश-शाहिदीन, लिहाजा गवाही देने वालों में अल्लाह हमको भी लिख ले। ये हवारियीन थे जिन्होंने नए सिरे से फिर से अहद व पैमान किया कि हम ईसा अलैहिस्सलाम का सपोर्ट करेंगे, उनके दीन का साथ देंगे और उनको फैलाने में उनका भरपूर ताउन और मदद करेंगे। सामीन इकराम, ये कितने लोग थे? बाइबल का जब मुताला करेंगे तो पता चलता है कि ये 12 लोग थे जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार थे, मुखलिस पैरोकार थे, जो आपके दीन की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थे, आपके शागिर्द खास थे। वो कौन लोग थे? ये 12 लोग बाइबल के मुताले से पता चलता है। एक शमऊन, जिसे पतरस भी कहा जाता है, दूसरा उसका भाई इंद्रियास, तीसरा याकूब बिन जैदी, चौथा यूहन्ना, पांचवां यूहन्ना का भाई फिलिप्युस, 6 बर्थोलमा और 7 थोमा, 8 मत्ता और 9वां आदमी याकूब हलफाई, 10वां तहद्दी, 11वां शमऊन कनआनी और 12वां यहूदा इस्करियोती। ये 12 लोग थे जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी बने। आगे और भी बातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बयान फरमाए हैं, जो इंशाअल्लाह कल और कल के बाद के दरसों में हम आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन।